बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सईद बलोच साहब, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। पीटीआई के मुखालफिन भी अब उनके हक़ में बोलना शुरू हो गए हैं। पहली बात तो ये कि मिलिट्री कोर्ट को जो उड़ाया गया है, जो कलअदम करार दिया गया है, उस पर एक अच्छी खबर आई। उसके बाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहे हैं फरतुल्लाह बाबर साहब, वो उनके हक़ में बोले हैं कि जैसे इनको डिसअपीयर किया जाता है, लीडरान को, फ़रह हबीब आए, सदाकत अब्बासी आए, उस्मान डार आए, फिर अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद आए, इन सब को जो स्क्रिप्ट दिया जाता है वो आके पढ़ देते हैं, मामला गोलमोल हो जाता है, अपने घरों को चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो ये फस्तायत जारी है, मैंने पूरी ज़िंदगी अपने में ऐसे हालात नहीं देखे। क्या अब पीटीआई के दुख दर्द को बांटने वाले सामने आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त भी बड़े खुले दिल से बददियानती का मुज़ाहरा करते पाए गए हैं और बड़े भरपूर तरीके से बददियानती का मुज़ाहरा करते पाए गए हैं। और वो क्या कहते हैं हर बात पे कि देखें जी, ये तो मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ था, देखें जी ये तो मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ था, ये तो नवाज शरीफ के साथ भी हुआ था, इस तरह उसके साथ हुआ था। किसने कोड़े खाए हैं मुस्लिम लीग? सर यही बात है ना, ये 2018 का जो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के बंदे तोड़े गए। भाईजान, असम्बली तहलील हो चुकी, इंतखाबात का माहौल बन रहा है। उस इंतखाबी अमल के दौरान 20 से 30 ऐसे लोग होते हैं जिनको इलेक्टेबल्स कहा जाता है। वो एक पार्टी से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से पहले में, पहली से फिर चौथी में। सारे तो अभी पीटीआई को छोड़ गए। जी जी, तो वो क्या करते हैं, जंप करते रहते हैं। 2008 के 2008 के जब इंतखाबात हो रहे थे तो वो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियाट हुआ करती थी, उसमें शामिल थे, मुस्लिम लीग क्वाफ में शामिल थे। वो वहाँ से निकले और उन्होंने देखा कि पीपल्स पार्टी जी पीपल्स पार्टी में आ गए। बेनज़ीर उस वक्त फौत हुई थी, हमदर्दी का वोट था, पीपल्स पार्टी जीत गई। फिर 2013 आया तो उन्होंने देखा कि यार ये पीपल्स पार्टी तो जीतने की पोजीशन में नहीं है, नून लीग है। उन्होंने जंप किया, नून लीग में चले गए और फिर नून लीग से 2018 में उनमें से कुछ लोग पीटीआई में आ गए। तो तंज ये किया जाता है कि इमरान खान साहब उनके गले में पीटीआई की वो जो पट्टी है वो डालते थे, स्कार्फ। चलें, वो अपने कमजरफी को अपनी कमजरफी का वो मुजाहरा करते रहे। शहबाज शरीफ ने असेंबली फ्लोर पे कहा था, जिस पर जरदारी साहब ने बहुत कहका लगाया था। आपको वो वीडियो क्यों नहीं याद? देखें, ये वो क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं उसे जरदारी साहब, वो जो पट्टा डालते हैं। देखें, अब इनके पास लोग आते नहीं हैं सारे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं तो फिर देखें जलन और तकलीफ़ तो फिर होती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि फरतुल्लाह बाबर साहब सीनियर सियासतदान हैं, सेनेटर हैं, कानूनदान भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी मजलिस आमला होती है, कोर कमेटी, उसके इंसानी हकूक़ के हवाले से उनका बहुत बड़ा नाम है। सदर साहब ने ट्वीट की थी मिलिट्री कोड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उन्होंने उसकी भी सताइश की थी। उन्होंने कहा था मैंने इससे ज़्यादा दलेर बंदा अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा कि उन्होंने इतना बड़ा, इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया। बिल्कुल ठीक कहा। देखें, ये लतीफ़ खोसा साहब हों, एतजाज़ एहसन साहब हों, फरतुल्लाह बाबर साहब, देखें यार, जो मर्जी हो, सियासी लीडरशिप के साथ या पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपकी एफिलिएशन होती है, निस्बत होती है कि मैं यार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हूँ तो मैं पीटीआई के साथ कैसे उसके ऊपर उसके हक़ में बात करूँ। मैं अगर नून लीग का हूँ तो मैं पीटीआई के हक़ में क्यों करूँ, या मैं अगर पीटीआई का हूँ तो मैं बाकी दो जमातों के बारे में क्यों बात करूँ। हर सियासतदान की किसी हद तक एक एफिलिएशन होती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो एफिलिएशन किस हद तक आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। जब इस तरीके से नंगी फस्तायत हो कि जो फरतुल्लाह बाबर साहब हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो 1980 में जुल्फ़कार अली भुट्टो के जो अदालती कत्ल है उसके बाद तकरीबन 10-11 साल तक ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ का मुकाबला करते रहे, मार्शल लॉ को भुगतते रहे। शायद उन्होंने जेलें भी, इसके इस हवाले से उन्होंने जेलें भी खाई होंगी, कोड़े भी खाए होंगे, बाकी सारे भी जबर बर्दाश्त किए होंगे। अगर वो फरतुल्लाह बाबर साहब भी आज के दौर में ये कह दें, सबसे मंजे हुए पीपल्स पार्टी के प्लेयर है ना, वो पीटीआई के हक में बोले, जी वो जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो पीटीआई के हक में बोले और वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देखी है। लेकिन उस्मान डार का बयान हो, सदाकत अब्बासी का बयान हो, फ़र्रुख हबीब का बयान हो, शेख रशीद साहब का बयान हो, और फिर उन्होंने एक और बंदे का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि एक और बंदे का भी जो बयान है वो मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ की वापसी के बाद वो जारी किया जाएगा। और वो इंटरव्यू किसका होगा? अमर जोकर।
عامر ڈوگر کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ خاور منیکا صاحب کا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے. اس پر بول چکے ہیں اے بی این کے الینا شگری کے انٹرویو میں نا خواجہ اسد صاحب بول چکے ہیں. جی جی انہوں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ان کا ایک بیان آئے گا جس میں وہ بتائیں گے یہ نکاح کب ہوا ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے، تو پھر ان پر چارج کرنا چاہیے نا، نکاح کے دوران کیسے ہوا ہے. سر دیکھیں ایک خاتون اگر کہہ دے کہ میرا جو ہے وہ نکاح ہوا، عدت پوری ہوئی، اس کا بیان آن دا ریکارڈ موجود ہے. پھر آپ سب سے بڑھ کے ہم نے شاید ایک بار پہلے بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 سے 3 فیصلے موجود ہیں کہ دوران عدت نکاح کر لینا شرعی طور پہ جرم نہیں ہے. جب عورت خود گواہی دے، جب عورت خود کہے کہ میرا نکاح جو ہے میری عدت پوری ہو گئی ہے، یا ایون کہ اگر وہ دوران عدت بھی کر لے، فرض کریں دوران عدت بھی اگر کر لے تو پھر بھی وہ بے قاعدہ تصور ہوگا. لیکن جیسے ہی عدت کی مدت پوری ہو جائے گی تو وہ آٹومیٹکلی وہ جو ہے اس کو ریگولر جس کو کہتے ہیں نکاح، وہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا یا اس میں وہ تبدیل ہو جائے گا. تو یہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک غالباً 2015 کا فیصلہ ہے اور دوسرا میرے خیال میں 2022 کا گزشتہ سال کا فیصلہ ہے. یہ 2-3 فیصلے موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور یہ رپورٹڈ چیزیں ہیں. آپ ایون کے گوگل کے اوپر بھی سرچ کریں تو آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرات اللہ بابر صاحب جنہوں نے مارشل لا بھگت چکے ہیں، ان کے مطابق اس وقت جو پی ٹی آئی کے خلاف ریاستی جبر ہو رہا ہے، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، عورتوں بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، خواتین ورکرز کو جس طریقے سے فضول اور جیلی مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے، ان کو جیلوں میں پیش نہیں کیا جاتا. ان کے اگر کیس سماعت کے لیے سر سماعت کے لیے کیس مقرر ہوتے ہیں تو جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، سماعت کے لیے کیس مقرر ہوتے ہیں تو بینچ ڈی لسٹ ہو جاتے ہیں. جی جی کئی لوگوں کو وکیل، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وکیل نہیں ملتے. پولیس اور ریاستی ادارے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. وہ 14 سال کا ارسلان تھا جس کا والد اسی صدمے سے اس کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس کی وفات ہو گئی. جی جی بالکل، وہ فاروق کے بعد میرے خیال میں عباد فاروق جو پاکستان طریقے وہ ٹکٹ ہولڈر تھے، ان کی بیوی کو، ان کی والدہ کو، تینوں شخصیات کو گرفتار کیا گیا. ان کا معصوم بچہ اپنے والد کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور وہ بیمار ہوا اور ایسا بیمار ہوا کہ وہ بچہ معصوم بچہ اس دنیا سے چل. پنجاب کے دل لاہور میں کھڑے ہو کے غیر آئینی وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی اے کو جلسے جلوس کی اجازت تب ملے گی، ورکرز کنونشن کی اجازت تب ملے گی جب ان میں سے کوئی کلین بندہ آ کے درخواست دے گا. اور بھائی جان آپ خود پلی بارگین کر کے اپنا جرم ایکسیپٹ کر کے پلی بارگین کر کے نکلے تھے سر اس وقت. اور ان کو پتہ ہے زرداری صاحب نے کیا کہا تھا، اپنا پتر ہے. جی جی اس وقت پاکستان پر جن کی حکومت ہے نا، جو لوگ نگران حکومتوں میں پنجاب میں پورے ملک میں وہ چن کر جرائم پیشہ افراد لگائے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا آپ نے خود کہا پلی بارگین کر چکے ہیں. وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم، ان کے خلاف نیا مقدمہ تھا جو اب ترامیم کالعدم قرار ہوئیں تو اس کے بعد وہ مقدمہ بھی بحال ہو گیا. جی جی اس کے علاوہ کابینہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کی تھی 80% کابینہ کا کہا جاتا تھا، 1100 ارب روپے بنتے ہیں. 403 ریفرنسز وہ تھے جو نیب ترامیم منظور ہونے کے بعد واپس بھجوائے گئے تھے. جو جب سپریم کورٹ نے وہ ترامیم کالعدم قرار دی تو وہ تمام 403 ریفرنسز جو ہے وہ اب دوبارہ بحال ہوں گے. لیکن اس میں تو اسحاق ڈار آج اپنے کیس میں تو بری ہو گئی. سر دیکھیں یہ جادو منتر ہو رہے ہیں، معجزے ہو رہے ہیں. شہباز شریف صاحب بری ہوئے، سلمان شہباز بری ہوا، پھر حمزہ شہباز بری ہوا، تو یہ تو بری ہو گیا. عمران خان ساتھ لکھوایا جاتا ہے جی با عزت بری. جی جی با عزت بری. اور عمران خان صاحب جس طریقے کے مقدمات میں ان کو پنسایا جا رہا ہے، جیسے ان کے ورکرز کو پنسایا جا رہا ہے، جیسے ان کی پارٹی کو جس طریقے سے توڑا گیا ہے. تو انہیں الیکشن کمیشن کا بھی کیس جی جی وہ کل پتہ نہیں اب وہ پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور دیکھیں کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، اتنا. ابھی 21 کو ہفتے کے روز پرسوں پاکستان مسلم لیگ نون نے مینار پاکستان میں جلسہ کیا اور اس کے اگلے دن اسی شہر لاہور میں پی ٹی آئی نے ایک ورکر کنونشن رکھنے کی کوشش کی تو ان کے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا. یہ وہی لاہور پولیس، جی جی صحافیوں کو پینٹی لگائی، یہ وہی لاہور پولیس چیف ہیں جو ایک مجرم نواز شریف کو سلیوٹ مار رہے تھے. تو یہ وہ ریاستی جبر ہے، یہ وہ ریاستی جبر ہے جو فرات اللہ بابر جیسے سیاسی حریف کو بھی یہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ اب اس کے اوپر لب کشائی کریں، اس کی مذمت کریں، اس جو فسطائیت یہ جاری ہے اس کے خلاف وہ آواز اٹھائیں. اس سے پہلے اعتزاز احسن صاحب
آلریڈی اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. عمران خان کے گھر پر حملہ ہوا تو انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جو راستہ آپ کھول رہے ہیں اس کے بعد کسی کا گھر نہیں محفوظ رہے گا. اور پھر دیکھیے گا کہ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں جتنا غصہ اس وقت ہے, یہ اگر ان کی حکومت بنتی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے, انتخابات ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں آپ کو یہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے, جو رہنما ہے, میرے خیال میں یہ 99% یہ لوگ اس ملک سے فرار ہو جائیں گے, اور شاید ان کی وفات بھی آئندہ جو ہے نا وہ بیرون ملک ہوگی. 2 بندوں کی تو کمر درد شروع ہوگی. جی جی, یہ مزید بیمار ہوں گے, یہ سارے دل کے امراض بھی کھلیں گے, یہ ان کے شاید خاقان عباسی اور یہ جو دیگر ہیں ان کے تو مثانے کی بھی بیماریاں رہی ہیں, اور دیگر جو ان کے لوگ ہیں جن کے دماغوں, نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ وکیل نے کہا تھا نا کہ ان کا تو دماغ بھی شریان دماغ کی بند ہیں, دل کی 95% شریانے بند ہیں. میں جائیں گے تو آپ کو مطلب مینٹلی ریٹارڈڈ کا تو سرٹیفکیٹ جمع کیا گیا تھا. جی جی, تو یہ چیزیں ہیں ساری جو اس وقت ہو رہی ہیں, ساری فسطائیت کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. میرے خیال میں برگر بچے جن کو مذاق اڑایا جاتا تھا, ان کا تمسخر اڑایا جاتا تھا کہ یہ تو برگر بچے ہیں, یہ کیسے جو ہے وہ ایک سیاسی جو جماعت ہے اس میں کیسے یہ تبدیل ہو سکتے ہیں. ان برگر بچوں نے, ممی ڈیڈی بچوں نے جس طریقے سے ریاستی فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے, میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعت بھی یہ نہیں کر سکی. یہ جو آصف زرداری ہیں, انہوں نے غالباً 2014-15 میں ایک بیان دیا تھا راحیل شریف صاحب کے بارے میں کہ آپ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں, ہم نے یہیں پہ رہنا ہے, ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ بیان دیا تھا, اور اس کے بعد آصف زرداری صاحب 1.5 سال امریکہ میں رہے تھے علاج کی غرض سے. یہ تو ان کی اپنی ان کی جو ہے وہ ان کی جرت ہے, ان کے اندر ٹوٹل صلاحیت ہے مشکلات کا مقابلہ کرنے کی. عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا, پورا ملک, پوری ریاست اس وقت عمران خان پہ ٹوٹ پڑی ہے. سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, ٹرائل کورٹ, ریاستی ادارے, سیکیورٹی ادارے, پولیس سمیت جتنے بھی اس وقت ریاستی ادارے ہیں سارے اس کے خلاف ہیں. جی جی, سارے اس کے خلاف ہیں, سارے اس کے خلاف ہیں. پوری ریاست عمران خان کو پنچنگ بیگ بنا رہی ہے, پوری ریاست اس کی جماعت کو پنچنگ بیگ بنا رہی ہے, اور اس پر جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ باکسنگ کے لیے مشقیں کی جاتی ہیں, وہ مشقیں کی جا رہی ہیں, لیکن وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں. جی جی, اور دیکھیں کہ اسی کریک ڈاؤن سے دیکھیں, پھر یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا, وہ اچھوں میں سے برے, بروں میں سے اچھے پیدا کرتا ہے, اچھے حالات میں سے برے حالات نکلتے ہیں, برے حالات میں سے اچھے حالات نکلتے ہیں. عمران خان نے شاید اگر وہ مزید 15-20 سال بھی سیاست میں رہتا, حکومت میں رہتا, تو شاید وہ اس طرح کے ورکر پیدا نہ کر پاتا جو میرے خیال میں یہ چند مہینے کے جو فسطائیت کا جو مقابلہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے, اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے, میرے خیال میں یہ اگلے کئی دہائیوں تک پاکستان کی سیاست کی اور ریاست پاکستان کی آبیاری کرتے رہیں گے. یہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے, کیونکہ جن کے مفادات بیرون ملک نہیں ہیں نا سر, وہ اس دھرتی کے رہنے والے ہیں, وہ یہیں پہ رہیں گے, وہ یہیں پہ مریں گے, وہ سب کچھ برداشت کریں گے, لیکن وہ بیرون ملک نہیں بھاگیں گے, وہ بیمار نہیں ہوں گے, وہ اس ریاستی جبر کا مقابلہ کریں گے, اور وہ کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ وہ سرمایہ ہے جو شاید پاکستان کو کسی صورت اور میسر نہ ہوتا اگر یہ چند ماہ کے حالات پاکستان تحریک انصاف برداشت نہ کرتی. چلیں, بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.